بسم اللہ توحید سیریز کا تیسرا پارٹ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ اس نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں تاکہ لوگ عدل اور انصاف سے کام لیں۔ سب سے بڑا عدل اور انصاف توحید ہے، بلکہ توحید عدل کا اصل ہے اور شرک کھلا ہوا ظلم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ شرک تخلیق کائنات کے اصلی مقصد کی سراسر مخالفت ہے، لہٰذا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم مزید فرماتے ہیں کیونکہ شرک مقصد تخلیق کائنات کے سراسر مخالف ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر شرک کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ مشرک کے جان و مال، اہل و عیال کو اہل توحید کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے بہت دور ہیں، لہٰذا انہیں اپنا خادم بنا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے کسی بھی عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ آخرت کے دن اس کا پکارنا بھی بیکار ہوگا، اس کی امیدیں بھی ناکام ہوگی۔ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے سب سے زیادہ نادان ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتا ہے، جو آخری درجے کی جہالت ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگرچہ ایک مشرک اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ شرک ایک نقص اور عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کو پاک قرار دیا ہے، لہٰذا جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، لہٰذا شرک اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ شرک کی قسمیں۔ شرک اکبر جو بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم پہنچا دیتا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب وہ شرک ہی پر مرا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب ہے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے ادا کی جائے، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا، نظر و نیاز چڑھانا۔ غیر اللہ کے اندر مقابر، مزارات، جنات، شیاطین سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مر چکے ہیں ان سے خوف کھانا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دیں، اس کو بیماری میں نہ مبتلا کر دیں، اور غیر اللہ سے ایسی امیدیں باندھنا جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، مثلا اپنی ضروریات کو پوری کرنا، مصیبت دور کرنا۔ اس طرح کے شرک آج کل اولیاء اور بزرگوں کی پختہ قبروں پر خوب ہو رہی ہے۔ اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ، اور یہ لوگ اللہ کی سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہے، جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ شرک جلی۔ شرک جلی سے مراد شرکیہ الفاظ اور کام ہے۔ شرکیہ الفاظ کی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے یہ فرمان جس نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نے چاہا تو آپ نے کہا کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا؟ کہو اگر اللہ اکیلے نے چاہا۔ اسی طرح کسی کا یہ کہنا اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، جبکہ صحیح یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر فلاں شخص نے، اس لیے کہ لفظ پھر وقفہ کے لیے آتا ہے، جس سے یہ مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے، جبکہ جو حرف واو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، جیسے کسی سے کہا جائے میرے لیے تو بس اللہ اور تم ہو، اور یہ اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل ہے وغیرہ۔ شرکیہ اعمال جیسے کڑے پہننا، بلایات کو ٹالنے کے لیے دھاگا باندھنا، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ باندھنا وغیرہ، ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہو کہ ان کے ذریعے مصیبت اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے ذرائع نہیں بنایا۔ لیکن اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ چیزیں بذات خود بلا اور مصیبت دور کرتی ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ہو رہا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ شرک خفی، یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے، جیسے ریاکاری اور شہرت وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے تقرب والے عمل اس لیے کیے جائیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مثلا کوئی شخص اچھی نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ذکر اور اذکار اور تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سنیں اور اس کی خوب تعریف کریں۔ کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے متعلق
سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک اصغر سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ آج کا یہ پارٹی ختم ہو، اس ویڈیو کو انشاءاللہ آپ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بہت ہی اہمیت والی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔